بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، آپ کے رزق اور اسباب رزق کی حفاظت فرمائے۔ اس سے پہلے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف اور اس میں آلات پڑھ چکے ہیں، اس کی تعریفیں، بنانے کے قاعدے اور گردانے بما ترجمہ و صیغہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ آج کی گفتگو ہے اس میں تفضیل کے بیان میں۔ آج کی گفتگو میں آپ کو اس میں تفضیل کی تعریف، بنانے کا طریقہ، اس کی دونوں قسمیں اور دونوں قسموں کی گردانیں بما ترجمہ اور صیغہ مکمل تفصیل کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ آئیے یہ سب کچھ پڑھنے کے لیے ہم اپنی اسکرین پر آتے ہیں۔ اس میں تفضیل کی تعریف۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرے اور یہ زیادتی کسی کے مقابلے میں ہو۔ فاعلیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضارب مارنے والا، قاتل قتل کرنے والا، کاشف کھولنے والا، فاتح کھولنے والا، ناصر مدد کرنے والا۔ یہ فاعلیت کا معنی ہوتا ہے، کام کرنے والا، کرنے والا، کرنے والا۔ اس میں اب ضارب نے دلالت کی کس بات پر کہ وہ کام کرنے والا ہے؟ کون سا؟ مارنے کا۔ تو لفظ ضارب نے فاعلیت کے معنی پر دلالت کی۔ اب اس میں تفضیل بھی دلالت کرے گا، یہ بھی کہے گا کہ کوئی شخص کام کرنے والا ہے، لیکن اس نے یہ بتانا ہے کہ یہ زیادہ کام کرنے والا ہے، اور زیادتی بھی بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ یہ اپنی ذات میں زیادہ نہیں کر رہا، یہ اس کا کسی سے مقابلہ ہے، یہ زیادہ کام کر رہا ہے اور فلاں سے زیادہ کر رہا ہے۔ اصل میں صرف کے اندر دو طرح کے یہ زیادتی کے مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زیادتی کا مفہوم تو بتاتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ کس کے مقابلے میں، بس زیادتی ہے، فلاں بندہ بہت کھانے والا ہے، وہ بہت سونے والا ہے، وہ بہت رونے والا ہے۔ تو یہ بہت رونے والا، بہت سونے والا، جس کے اندر صرف اس کی اپنی ذات کے اندر تو بہتات بیان کی گئی ہو، یہ تو بتایا گیا کہ اس کے اندر یہ فاعلیت کا معنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ ذکر نہ ہو کہ کس سے زیادہ، تو وہ بھی علم صرف کے اندر آتا ہے، اس کو اس میں مبالغہ کہتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ آج گفتگو ہے اس میں تفضیل کی۔ اس میں تفضیل کہتے ہیں کہ فاعلی، یہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی اظہار کرتا ہے کہ یہ کسی کے مقابلے میں زیادتی ہے۔ تو یہ اس میں تفضیل کی تعریف، اور اب دیکھتے ہیں بنانے کا طریقہ۔ اس میں تفضیل مذکر بنانے کا طریقہ الگ ہے اور مؤنث کا الگ۔ اس میں تفضیل مذکر بنانے کا طریقہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا فعل مضارع معروف۔ مضارع معروف کا صیغہ لیں اور کرنا کیا ہے؟ علامت مضارع کو ختم کر دینا ہے، اس کی جگہ پر حمزہ لگانا ہے۔ وہ حمزہ قطعی ہوگا اور مفتوح ہوگا۔ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے اگر کوئی لفظ اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ حمزہ کھڑا رہے گا، برقرار رہے گا، گرے گا نہیں۔ اور مفتوح کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر فتح ہوگی۔ تو علامت مضارع گرانے کے بعد حمزہ قطعی مفتوح لگائیں گے علامت مضارع کی جگہ پر۔ فا کلمہ کو دیکھیں گے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کو دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے۔ عین کلمہ پر جب آئیں گے تو عین کلمہ کو دیکھنا ہے، اگر فتح ہو تو سبحان اللہ ہمیں فتح چاہیے، اگر فتح نہیں ہے تو فتح دینا ہے۔ ضمہ ہو تو فتح سے بدلیں، کسرہ ہو تو فتح سے بدلیں، جیسے اس میں اعلیٰ میں آپ نے کیا تو اس کو فتح سے بدلیں، اور لام کلمہ جو ہے اس کے اوپر تنوین فرض کر لیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو تنوین کو برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اس میں تفضیل بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو جب ہم نحو پڑھیں گے نا، اس کے اندر تفصیل سے یہ گزارش کریں گے کہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں جو تنوین کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہاں اتنا یاد رکھ لیے کہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے وہ تنوین کو برداشت نہیں کرتا، اور جمع کا وزن جو جس طرح ہم نے اس میں ظرف کا وزن مدارب بنایا، تو اس طرح کا جب وزن آ جائے جمع کا کہ پہلے دو حرف مفتوح ہوں، آگے الف ہو، اور اس کے بعد دو یا تین حروف ہوں، تو وہ وزن بھی تنوین کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اس میں تفضیل جب ہم بناتے ہیں تو اس میں تفضیل کا صیغہ بھی تنوین کو قبول نہیں کرتا۔ ذرا دیکھیے ہم بناتے ہیں، ہمارے پاس ہے یضرب، کیونکہ اس میں تفضیل بنانا ہے ہم نے فعل مضارع معروف سے، تو یضرب سے ہم نے بنانا ہے سب سے پہلے علامت مضارع کو گرانا ہے۔ یہ ہے علامت مضارع یا، اس کو جب ہم نے گرا دیا، گرانے کے بعد اس کی جگہ پر ہم نے لگانا ہے حمزہ قطعی مفتوح، یہ لگا دیا۔
اس کے بعد یہ فا کلمہ ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں کہنا، اس کو تو کچھ بھی نہیں کہنا، یہ تو ساکن ہے، بس اس کو دیکھا ہے یہ ساکن ہے تو چھوڑ کر ہم آگے چلے گئے اور عین کلمہ کو دیکھا۔ اب دیکھیں نا کہ میں دعات کا نام نہیں لے رہا ہوں، را کا نام نہیں لے رہا ہوں، با کا نام لے رہا ہوں، فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ، اس لیے کہ میں ابتدائی کلاسوں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جب ہم وزن کر لیتے ہیں تو وزن کرنے کے بعد موزون کے حروف کا نام ہی چینج کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے دعات کو فا کلمہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے وزن کیا تھا تو دعات جو ہے فا کے سامنے آئی، اس لیے ہم اب دعات کو فا کلمہ کہہ رہے ہیں۔ جب وزن کیا تو را جو ہے وہ عین کلمہ کے سامنے آیا، اس لیے ہم اب را کو را نہیں کہہ رہے، عین کلمہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب با کا وزن، جب اس کا وزن کیا تو با جو ہے یہ لام کلمہ کے سامنے آیا، اس لیے اب ہم اس کو فا عین اور لام کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا عین کلمہ کو ہم نے دیکھا اس کے نیچے کسرہ تھا اور ہمیں اس میں تفضیل بنانے کے لیے عین کلمہ پر فتح چاہیے، یہ ہم نے کسرہ ہٹا دیا، فتح لگا دیا۔ اب جناب باری آ گئی آخر کی لام کلمہ، اور بھی یہ آپ کو بتایا کہ اس میں تفضیل کا یہ جو وزن بن جاتا ہے نا افعلو، یہ اس وزن کے بننے کے بعد اس کے اندر تھوڑی ضد آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے وزن تو میرا یہ بنا لیا، اب میں تنوین نہیں لوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ذرا اس کے اوپر جو ضمہ تھا، ہم نے اس ضمہ کو، یہ تو مضارع کے اندر تھا نا، وہ تو فعل میں تھا، اب ہم بنا رہے ہیں اسم، اس لیے وہ فعل کے نشانی ہم نے ختم کر دی۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے جہاں بھی فعل کو ختم کیا اس کی نشانی ختم کر کے اسم بنایا تو اسم کی نشانی لگائی۔ اب ہم نے یہ اسم بنا لیا اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نشانی، یہ اوپر آئی نہیں رکی، واپس چلی گئی، پھر لگائی نہیں رکی، واپس چلی گئی، پھر لگائی نہیں ٹھہر رہی، اس کے اوپر چلی گئی، پھر دیکھیں نہیں رک رہی۔ اب دیکھیں یہ جھولے جھول رہی ہے، یہ تنوین اس کے آ کر ٹک نہیں رہی۔ آپ نے مدربن پر لگائی، تنوین لگائی، مزے سے آئی، مدربن پر لگائی آ گئی، داربن پر لگائی آ گئی، مدروبن پر لگائی آ گئی۔ لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ تنوین کو نہیں لے رہا، 4 مرتبہ تنوین نے کوشش کی لیکن یہ تنوین اس کے اوپر نہ ٹک سکی اور واپس بیچاری اپنی جگہ پر چلی گئی۔ تو ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی، آپ بیٹے تنوین نہیں لیتے تو کوئی بات نہیں نا، ہم آپ کو تنوین نہیں دیتے، یہ لے ہم نے تنوین کو چھوڑ کر آپ کے یہ ٹھیک ہے، ہاں بولو صحیح ہے، خالی ضمہ دے دیں، ہم تنوین نہیں لیا کرتے۔ بولو ہماری برادری ایسی ہے، ہماری برادری جو ہے وہ تنوین کو نہیں قبول کرتی، ہماری برادری تنوین کو قبول نہیں کرتی۔ تو یہ میں آپ کی برادری، اس کی برادری کے اور بھی کچھ افراد سے آپ کا تعارف کراؤں گا جو تنوین کو قبول نہیں کرتے۔ تو ٹھیک ہے جی، ہم نے تو اب کام تو کرنا ہے نا، تو کہ اچھا جی تنوین رہنے دے، خالی ضمہ تو لوگے نا، جی خالی ضمہ دے دو۔ تو ہم نے یہ ضمہ لگا دیا۔ اب جب ہم ناکام ہو گئے اس کے اوپر تنوین لگانے میں، اب ہم نے اپنے دل میں سوچ لیا، ہم نے فرض کر لیا جی اس کے اوپر تنوین ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہاں تنوین مقدر مانتے ہیں۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جی ہاں ہے، اس کے اوپر تنوین ہے، بس ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو خیر یہ بن گیا اضربو بروزن افعلو۔ تو یہ اس میں تفضیل کا مذکر کا صیغہ بنا۔ ذرا گردان کی طرف چلتے ہیں۔ باقی تثنیہ اور جمع کے صیغے اسی طرح ہیں، جیسے داربن سے تثنیہ داربانی بنایا اور داربن سے جمع داربونہ بنایا، اور اسی طرح مدربن سے جمع مداربو بنائی، یہ اسی طرح ہی ہے۔ گردان دیکھیں، اضربو، اضربانی، اضربونا، اضاربو و ادیربن۔ تو یہ واو کے ساتھ ویسے پڑھ لیتے ہیں، اہل صرف کا اسلوب ہے، ورنہ ادیربن۔ اضربو واحد مذکر، دوسروں سے زیادہ مارنے والا ایک مرد۔ اضربانی تثنیہ مذکر، دوسروں سے زیادہ مارنے والے 2 مرد۔ اضربونا جمع مذکر سالم، وہ اس میں فاعل کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے واحد لیا، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی کیے بغیر آخر میں حرف جوڑا تو وہ جمع بنا لیا، تو اس لیے جمع مذکر سالم۔ دوسروں سے زیادہ مارنے والے سب مرد۔ پہلے کا ترجمہ دوسروں سے زیادہ مارنے والا ایک مرد، دوسرے کا ترجمہ دوسروں سے زیادہ مارنے والے 2 مرد، اور تیسرے کا ترجمہ آ گیا دوسروں سے زیادہ مارنے والے سب مرد۔ اضاربو یہ بھی اسی کی برادری، اضربو کی برادری یہ بھی ہے، تو یہ بھی تنوین کو قبول نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں نا، دونوں پہلے 2 حرف مفتوح، تیسری جگہ الف، اس کے بعد 2 حرف، تو یہ برادری وہی ہے، بس شکلوں میں فرق ہے۔ یہ برادری کا نام جو ہے نا، ابھی آپ کو میں نے نحو نہیں پڑھائی، اس کی برادری کا نام ہے غیر منصرف۔ تو یہ غیر منصرف کی جو برادری ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہمارے اندر 2 باتیں ہیں،
ہم کسرہ نہیں قبول کرتے اور ہم تنوین نہیں قبول کرتے، بس یہ دو چیزیں ہمارے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ آئے گا انشاءاللہ، نہ پڑھیں گے بڑا مزہ آئے گا۔ میرے ساتھ رہیے، میری کلاسیں دیکھتے رہیے، میرے ساتھ ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو بڑا سرور اور کیف آئے گا۔ ابھی ابتدائی کتابیں ہیں، ابھی ابتدائی درس ہیں، اس لیے اس کے اندر میں وہ زیادہ ثقیل باتیں نہیں کرتا ہوں۔ دوسروں سے زیادہ مارنے والے سب مرد، تو یہ تیسرے اور چوتھے سیغے کا ترجمہ سیم ہی ہے، دونوں جمع ہے، ایک سالم ہے اور ایک مکسر ہے۔ اور ادیربن دوسروں سے کچھ زیادہ مارنے والا ایک مرد، یہ تصغیر کا سیغہ آ گیا۔ یہ ہے مذکر۔ اب ہم اس میں تفضیل مؤنث بنانے لگے ہیں۔ اس میں تفضیل مؤنث بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اس میں تفضیل مذکر کا سیغہ، اس میں کیا کیا تبدیلیاں لائیں گے؟ نمبر 1، حمزہ قطعی جو مفتوح جو شروع میں تھا اس کو گرا دیں۔ فا کلمہ جس کے پاس سے چپکے سے ہم گزر جاتے تھے، اب نہیں گزریں گے، اس فا کلمہ کو کہیں گے اے فا کلمہ جی ہم تجھے ضمہ دینا چاہتے ہیں، ان کو وہ ٹھیک ہے جی دے لیں، تو فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، عین کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے۔ پہلے ہم اس کے ساتھ جو کرنا تھا کر چکے، تو ہم نے فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، اور فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، عین کلمہ کے فتحہ کو ختم کر کے اس کو ساکن کر دیں گے، اور آخر میں الف مقصورہ لگائیں گے۔ الف مقصورہ لکھنے میں یا اور اس کے اوپر کھڑی زبر کے طور پر آتا ہے، پڑا الف کے طور پر ہی جاتا ہے۔ الف مقصورہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا اس میں تفضیل مؤنث۔ اضربو ہم نے واحد مذکر اس میں تفضیل کا صیغہ لیا، حمزہ قطعی مفتوح یہ موجود ہے، اس کو گرانا ہے، یہ گرا دیا۔ فا کلمہ کو دیکھا ساکن تھا، اب اس کو چھیڑنا ہے، اس کی یہ جزم گرائی اور ضمہ لگا دیا۔ عین کلمہ پر آئے، عین کلمہ کے اوپر فتح ہے اور ہمیں مؤنث کے لیے عین کلمہ ساکن چاہیے، تو ہم نے یہ فتح گرا کر اس کی جگہ پر جزم لگا دی۔ اب آخر میں گئے، آخر میں ہم نے الف لگانا ہے، تو الف اپنے پیچھے ضمہ کو قبول نہیں کرتا نا، تو الف کا تقاضا کرتا جی جو اگر مجھے لے کر آنا ہے تو جناب پہلے انتظام کریں۔ بھائی کیا انتظام کریں؟ والا جہاں پر مجھے لگانا ہے مجھ سے پیچھے فتح ہونا چاہیے، تو ہم نے اس ضمہ کو گرا دیا، اور ضمہ کو گرانے کے بعد یہ الف مقصورہ لگا دیا۔ جب الف مقصورہ لگ گیا تو اگر آپ اس کو سیدھا کر کے لکھ لیں، الف لگا دیں اور با کے اوپر وہ زبر آ جائے گی، لیکن جب اس کو الف مقصورہ یا کے طور پر لکھا جاتا ہے تو وہ جو کھڑی زبر ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ ایک جو با کے اوپر زبر تھی وہ بھی اس کے اندر جا چکی ہے، اور لکھنے میں اس طرح آتا ہے، یہ آ گیا دربا۔ یہ واحد مؤنث کا صیغہ بن گیا اس میں تفضیل کا۔ اب اس کے بعد ہم گردان کریں گے۔ اس کا جب ہم تثنیہ بنائیں گے اور آخر میں الف لگاتے ہیں نا، تو اس کا قانون یہ ہے کہ جب جس لفظ کا ہم نے تثنیہ بنانا ہے، اگر اس کے آخر میں الف موجود ہو تو جب اس کے آگے تثنیہ کا الف لگتا ہے نا، تو وہ اس کا موجودہ الف جو ہے وہ یا میں بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے تثنیہ کا جب صیغہ بنے گا اور جمع مؤنث سالم کا کے لیے جب ہم صیغہ بنائیں گے تو دونوں جگہوں پر اس کے آخر کا جو الف ہے وہ یا میں بدلے گا، یہاں پریشان نہیں ہونا۔ دیکھیں یہ گردان ہے مؤنث کی، دربا، دربیانی، دربیاتن، دربن و دریبا۔ دربا واحد مؤنث، دوسروں سے زیادہ مارنے والی ایک عورت۔ دربیانی تثنیہ مؤنث، دوسروں سے زیادہ مارنے والی دو عورتیں۔ یہ دیکھیں یہ دربا کے آگے ہم نے الف لگایا، الف اور نون تثنیہ بنانے کے لیے، تو وہ جو دربا کا اپنا الف تھا نا وہ یا سے بدل گیا۔ یہ ہر جگہ پر ایسے آئے گا کہ کسی بھی لفظ کا جب آپ نے تثنیہ بنانا ہے، اگر اس کے آخر میں پہلے سے الف موجود ہوگا تو جب اس کا تثنیہ بنائیں گے تو اس کا اپنا الف یا سے بدل جاتا ہے، وہ اس لیے دربیانی، یہ با کے بعد یا آئی۔ اس طرح دربیاتن، یہ بھی قانون ہے کہ جب کسی ایسے اسم کے لیے جمع بناتے ہیں الف اور تا کے ساتھ، تو الف اور تا جب لگانا جمع بنانے کے لیے، اگر اس کلمہ کے آخر میں پہلے سے الف موجود ہو تو وہ اس کا اپنا جو الف ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے وہ یا میں بدل جاتا ہے، تو دربیاتن میں وہ یا سے بدل گیا۔ جمع مؤنث سالم، دوسروں سے زیادہ مارنے والی سب عورتیں۔ دربن جمع مؤنث مکسر، دوسروں سے زیادہ مارنے والی سب عورتیں۔ دریبا واحد مؤنث مصغر، دوسروں سے کچھ زیادہ مارنے والی ایک عورت۔ اس میں تفضیل کا کام مکمل ہوا۔ اس میں مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے اور کسی سے زیادہ کر رہا ہے،
اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے جس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی تو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر تقابل نہیں ہوتا، اس کو اس میں مبالغہ کہتے ہیں، وہ آگے مستقل ایک کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہاں تک ہمارا علم صرف میں اس میں تفضیل کا سبق ہوا مکمل۔ امید ہے آپ کو آ گئی ہوگی سمجھ، اگر آ گئی ہے سمجھ تو کیجئے یاد، نہیں آئی سمجھ تو دیکھیے ویڈیو دوبارہ۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا رکھیے بہت خیال، دیجئے مجھے اجازت، میں آتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔